زرمینہ کی آواز حلق میں اٹکی۔ سر، مجھے پیسوں کی اشد ضرورت ہے۔ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر جلد علاج نہ ہوا تو وہ مزید نہ بول سکی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ سردار عادم شاہ نے اپنی کرسی کی پشت پر سر رکھ کر ایک گہری سانس لی۔ ان کی آنکھوں میں کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف بے حسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ شہر کا جانا مانا بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سیاست میں بھی چمکتا ہوا ستارہ تھا۔ اس کی پرسنالٹی میں اس قدر رعب تھا کہ بڑے بڑے بھی اس کے سامنے خاموش ہو جاتے تھے۔ جب وہ بات کرتا تھا تو صرف اسی کو ہی سنا جاتا تھا۔ زرمینہ جو کہ ایک غریب اور بیمار باپ کی بیٹی تھی، اس کے بابا نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی اپنی بیٹی کو پڑھانے میں خرچ کر دی تھی، اور وہ خود کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ اس کی ماں بھی اسی مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے چل بسی تھی۔ وہ اپنے بابا کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ کچھ مہینے پہلے اپنی قابلیت کے بل بوتے پر اسے شہر کی سب سے بڑی کمپنی میں جاب ملی تھی۔ اس کی ڈریسنگ اور اس کے نقاب کی وجہ سے سب اسے ناپسند کرتے تھے، مگر اسے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب وہ سردار عادم شاہ کے آفس میں تھی تاکہ ان سے لون لے سکے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا۔ زرمینہ، میں تمہاری حالت سمجھ سکتا ہوں، لیکن تم ایک بات بھول رہی ہو، قرض ایسے ہی نہیں مل جاتا۔ تمہارے پاس ضمانت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ زرمینہ کی آنکھوں میں مزید بے بسی آ گئی۔ میں جانتی ہوں سر، لیکن میں کام کر کے واپس کر دوں گی۔ میں بہت محنت کروں گی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، سردار عادم شاہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ زرمینہ کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ہمت ہار کر سر جھکا لیا۔ پھر کیا کروں؟ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ سردار عادم شاہ نے جھک کر اپنی میز پر پڑی فائل کو کھولا اور اس پر نظر ڈالی۔ میں تمہاری فائل دیکھ رہا تھا۔ تم بہت ذہین لڑکی ہو اور تمہارے والد نے بھی کافی محنت کی ہے۔ تمہاری قابلیت پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ یہ سن کر زرمینہ کو تھوڑی امید ہوئی۔ اسے لگا شاید اب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے بے بسی کے ساتھ کہا، میں جانتی ہوں سر، لیکن اب کیا فائدہ جب یہ سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ سردار عادم شاہ نے اس کے الفاظ پر مسکرا کر سر ہلایا۔ فائدہ ہے، میرے پاس ایک راستہ ہے جس سے تمہارے والد بھی بچ جائیں گے اور تمہیں یہ قرض بھی واپس نہیں کرنا پڑے گا۔ زرمینہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے سسکتے ہوئے سردار عادم شاہ کی طرف دیکھا۔ کون سا راستہ؟ سردار عادم شاہ اپنی جگہ سے اٹھے اور زرمینہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دھیمے اور پورے اعتماد لہجے میں کہا، یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جو میں تمہیں صرف اپنے والد کی صحت کی خاطر کرنا پڑے گا۔ انہوں نے اس کے سامنے ایک بلینک چیک رکھا تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ سر، اس سب کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ دل تھا کہ سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ سردار عادم شاہ نے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارے والد کی زندگی بچ جائے گی اگر تم ایک معاہدے پر دستخط کر دو۔ کس طرح کا معاہدہ؟ مجھے آپ کی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تم میرے ایک وارث کو جنم دو گی۔ یہ کوئی روایتی شادی نہیں ہوگی۔ یہ ایک کانٹریکٹ ہوگا جس میں تمہارا اور میرا صرف ایک ہی مقصد ہوگا۔ سردار عادم شاہ کی بات سن کر زرمینہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میز پر پڑی فائل کو اٹھایا اور سردار عادم شاہ کی طرف دیکھا۔ یہ سودے بازی ہے۔ آپ کو میرے باپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہیں؟ اس نے غصے سے کہا، میں یہ سب کسی بھی صورت نہیں کروں گی۔ میں اتنی مجبور نہیں ہوں کہ اپنے ضمیر کو بیچ دوں۔ سردار عادم شاہ کا چہرہ سخت پڑ گیا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ 28 سالہ وہ مرد خاموشی سے اس کے رد عمل کو دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یہی امید ہو کہ وہ انکار نہیں کرے گی۔ زرمینہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کو جھٹک دیا اور غصے سے واپس مڑنے لگی۔ میں کوئی اور راستہ ڈھونڈ لوں گی، یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سردار عادم شاہ نے مسکرا کر کہا، جب وقت آئے گا تو تمہاری یہ خودداری تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ زرمینہ نے اس کی بات انسنی کر دی اور دفتر سے باہر نکل گئی۔
جیسے وہ باہر نکلی اسے لگا جیسے اس کے کندھوں پر ایک بھاری بوجھ آ گیا ہے۔ وہ سیدھی اپنے باپ کے پاس ہسپتال کی۔ اس کا باپ ویسے ہسپتال کے بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر زرمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ کتنی بے بس ہو گئی تھی۔ کچھ دن بعد اس کے باپ کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر جلد سی سرجری نہ ہوئی تو ان کا بچنا مشکل ہوگا۔ زرمینہ کا دل بے بسی اور خوف سے ڈوبنے لگا۔ اس نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر دوست سے مدد مانگی، لیکن کہیں سے بھی کوئی امید کی کرن نظر نہیں آئے۔ رات کے سناٹے میں وہ اپنے باپ کے بیڈ کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کا چہرہ بے جان اور پیلا لگ رہا تھا۔ اس لمحے زرمینہ کو سردار عادم شاہ کی بات یاد آ گئی۔ اس کی خودداری اس وقت اس کے کسی کام نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چلا چلا کر روئے، لیکن اس کے حلق سے کوئی آواز نہ نکلی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا اور سردار عادم شاہ کا نمبر ملایا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی عزت اور خودداری کا جنازہ نکل رہا تھا۔ ایک لمبی گھنٹی کے بعد سردار عادم شاہ نے کال اٹھائی۔ زرمینہ کی آواز میں بے بسی اور ٹوٹا پن تھا۔ ہیلو سر، میں زرمینہ ہوں۔ ارے زرمینہ، میں آپ کو یاد کر رہا تھا۔ کہیے، کیا آپ اس کانٹریکٹ کے لیے راضی ہیں؟ وہ لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجاتا ہوا اسے نارمل سے انداز میں بات کر رہا تھا۔ جی سر، میں اس کانٹریکٹ کے لیے راضی ہوں۔ آپ مجھے بتا دیں کہ مجھے کہاں آنا ہے۔ اس نے کتنی مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے تھے، یہ صرف وہ جانتی تھی، یا پھر اس کا رب جانتا تھا۔ ارے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے اپنی لوکیشن بتا دیں، میں آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ سپاٹ لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے اس نے موبائل کاٹ دیا تھا۔ تھوڑی سی دیر میں واٹس ایپ پر اسے زرمینہ کی لوکیشن موصول ہوئی تھی، جو کہ شہر کا سب سے سستا ہسپتال تھا۔ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ غریب بے بس عورتیں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کی گاڑی میں اس کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ دل تھا کہ سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا۔ آپ کو اس قدر اوور ری ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہا ہوں۔ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا تھا اور اپنے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں گرے تھے، جو کہ سردار عادم شاہ کی نظروں سے پوشیدہ نہیں تھے۔ اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اپنے آپ پر قابو رکھتے ہوئے وہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ میں آپ کو وارث دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے ساتھ میری بھی ایک شرط ہے۔ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح کے بغیر میں آپ کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتی ہوں۔ اس نے گاڑی کو بے ساختہ بریک لگائی اور حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں یعنی سردار عادم شاہ آپ سے نکاح کروں؟ آپ میری برابری کی نہیں ہے۔ تبھی وہ کہنے لگی، مجھے معاف کیجیے گا سر، آپ مجھ سے بچہ تو پیدا کروانے کے لیے تیار ہیں لیکن نام دینے کے لیے نہیں۔ بے ساختہ اس کی زبان سے پھسلا تھا۔ اگر آپ مجھ سے نکاح نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے یہیں پر ہی ڈراپ کر دیں، میں واپس چلی جاؤں گی۔ اگر وہ اس کی اتنی ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہو گئی تھی تو سردار عادم شاہ سے بھی وہ یہی چاہتی تھی۔ پہلے ہم دونوں بیٹھ کر کانٹریکٹ فائنل کریں گے، سردار عادم شاہ نے ٹھنڈے لہجے میں جواب دیا۔ اسے لے کر اپنی حویلی آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے دوستوں کا اور مولوی کا بندوبست کر دیا تھا۔ یار تجھے کیا ضرورت تھی اسے جھنجھٹ میں پڑنے کی؟ میں خود نہیں جانتا، اس نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تجھے اس لڑکی کی ذات میں دلچسپی ہونے لگی ہے؟ اگر تیری دادی جان کو پتہ چل گیا تو؟ اس کی بیوی بن چکی تھی، مگر ابھی تک اس نے اپنے چہرے سے نقاب نہیں ہٹایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے مردوں کی ذات سے شدید نفرت ہوئی تھی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ سردار عادم شاہ کا تھا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اس سے پہلے ہی کمرے میں جا چکا تھا اور اس وقت اپنے بیڈ پر نیم دراز تھا۔
اس نے آنکھیں واہ کر کے اس لڑکی کو دیکھا جو کہ وہاں پر ایک بت بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب کیا مجھے تمہارے لیے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑے گا؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں یہاں پر تمہارے ناز نخرے اٹھانے کے لیے تمہیں نہیں لایا ہوں۔ تمہارا جو مقصد تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ کیا وہ اس حد تک ظالم تھا کہ اسے ایک لڑکی کا چہرہ دیکھنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ صبح جب سردار اعظم شاہ کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال اس کی کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے بازو کے اوپر اپنا سر رکھا اور پرسکون انداز میں اس لڑکی کو ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھنے لگا۔ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھایا تھا محترمہ کہ مجھے ڈرامے لگانے والی عورتوں سے شدید نفرت ہے، اور جہاں تک پیسوں کا سوال ہے تو آپ کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ کی رقم ٹرانسفر کی جا چکی ہے۔ باقی کے پیسے جب آپ مجھے بولیں گے تو میں آپ کو بھیج دوں گا، اور فکر مت کریں، پوری لائف میں جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو تو آپ بے فکر ہو کر میرے پاس آ سکتی ہیں۔ جیسے ہی میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا اسی دن ہی میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ سردار اعظم شاہ جو کہ ایک بہت بڑی جائیداد کا اکلوتا وارث تھا، اس کی دادی جان چاہتی تھی کہ وہ شادی کر لے کیونکہ انہیں حویلی کے لیے وارث چاہیے تھا۔ سردار اعظم شاہ نے زندگی میں صرف ایک ہی عورت سے محبت کی تھی اور اس عورت کو دل و جان سے چاہا تھا، اس پر اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، لیکن آخر میں اس عورت نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ انہیں عورت ذات کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ اس کو لگتا تھا کہ ساری عورتیں بے وفا ہوتی ہیں اور ان پر یقین کرنا مردوں کی سب سے بڑی بے وقوفی ہوتی ہے۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اب ان کی دادی جان کی ضد بھی بڑھ چکی تھی۔ انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ اگر تم نے شادی نہ کی، مجھے اور اس حویلی کو وارث نہ دیا تو میں تمہیں اپنا مرا ہوا منہ دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دوں گی۔ اس کے دوست نے اس کو مشورہ دیا تھا کہ تم شادی نہ کرو، بیوی کے جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم کسی کے ساتھ کانٹریکٹ کر لو اور اپنا وارث پیدا کروا لو۔ زرمینہ جو کہ ان کے آفس میں 3 مہینوں سے کام کر رہی تھی، وہ بہت مجبور اور بے بس تھی، جس کو کام کے ساتھ ساتھ پیسوں کی بھی ضرورت تھی، اور اب جب اس کے بابا کے علاج کے لیے اس کو ایک بڑی رقم چاہیے تھی تو سردار اعظم شاہ نے اس کی مدد کی حامی بھری تھی اور اس کے ساتھ ہی اپنا مطالبہ بھی سامنے رکھ دیا تھا۔ اب آنسو بہانے کا کیا فائدہ؟ جانی پہچانی مردانہ آواز سن کر اس نے جلدی سے اپنی نگاہیں اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں سردار اعظم نے اپنے آپ کو ڈوبتا ہوا محسوس کیا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں لال تھی۔ وہاں کیا کچھ نہیں تھا، بے بسی تھی، غصہ تھا، دکھ تھا، نفرت تھی۔ اس نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا تھا۔ مجھے ایٹیٹیوڈ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نہ تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا۔ مجھے آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھانے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ اب چونکہ آپ کا کام مکمل ہو گیا تو میں یہاں سے جا سکتی ہوں۔ تم یہاں سے میری اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جاؤ گی۔ جہاں تک تمہارے بابا کا علاج کا سوال ہے تو ہسپتال میں علاج شروع ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے گارڈ سے کہہ کر ان کو 1 مہینے ہسپتال میں شفٹ کروا دیا ہے۔ اس کے بابا کا آپریشن ہو رہا تھا۔ پلیز مجھے فی الحال اپنے بابا کے پاس جانے دے، انہیں میری ضرورت ہوگی۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے بابا کے پاس جا سکتی ہو۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ سردار اعظم کافی دیر تک اس دروازے کو گھورتا رہا تھا جہاں سے وہ باہر نکلی تھی۔ وہ بیڈ پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے زرمینہ کا خوبصورت چہرہ گھوم رہا تھا۔ بلا شک وہ لڑکی بہت حسین تھی، کسی بھی مرد کا خواب ہو سکتی تھی۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی کشش تھی جو سردار اعظم کو اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ یہاں بھی یہ نکاح کی بدولت ہوا تھا کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے وہ اٹھا اور واش روم فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ شام کے وقت اس کا موبائل بجا تو دوسری طرف سے اسے زرمینہ کی روتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے دل پر خنجر دے مارا ہو۔ جب اسے نکاح کر رہا تھا تب اس نے زرمینہ کو 2 ٹوک انداز میں کہا تھا کہ
ہم لوگوں میں کسی بھی قسم کی ایموشنل اٹیچمنٹ نہیں ہوگی۔ تمہارے دکھ تمہارے اور میرے دکھ میرے ہیں۔ نہ میں تم سے اپنی فیلنگز شیئر کروں گا اور نہ ہی تم سے یہ مطالبہ کروں گا کہ اب اس کو روتا ہوا دیکھ کر اسے اپنی کائنات تہس نہس ہوتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں پر ہو تم؟ مجھے اپنی لوکیشن بھیجو، میں ابھی اور اسی وقت تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ اس نے بے چینی سے کہا۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے حویلی سے باہر نکلا تھا۔ جب زرمینہ نے اسے دیکھا تو اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بابا، بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہوا میری قربانی کا، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے بابا بچ جائیں گے، میں نے تو علاج کے پیسے بھی پورے کر لیے تھے، پھر یہ مجھے چھوڑ کیوں گئے ہیں؟ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا ہے؟ وہ زور زور سے اس کے سینے پر ہاتھ مار رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اس لڑکی کو کنٹرول کیا تھا۔ 2 منٹ کے اندر ہی وہ اس کی بازو میں جھول گئی تھی۔ وہ اس کے بے ہوش وجود پر ایک نظر ڈالتا ہوا اندر گیا جہاں پر اس کے بابا کا بے جان وجود پڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ان کے چہرے پر پڑی، اسے لگا کہ وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلا دیا، قدم پیچھے کی طرف ہٹا۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ وہ ان کی تصویریں فیملی کے البم میں دیکھ چکا تھا۔ اس کے دادا جان ان تصویروں کو ہمیشہ چھپا کر رکھتے تھے، لیکن پھر تنہائی میں ان تصویروں کو اپنے گلے سے لگا کر روتے تھے۔ اس کے دادا جان کے پاس بھی یہ تصویریں موجود تھیں۔ آج بھی وہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے تھے۔ دراصل یہ اس کے سب سے چھوٹے چچا جان تھے، جو اپنے خاندان کے سب سے لاڈلے بچے تھے، جن کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ پھر انہیں ایک عورت سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ عورت برادری کی نہیں تھی، مگر وہ اسے اس حد تک محبت میں گرفتار ہو گئے تھے کہ انہوں نے اس عورت کے لیے ہر چیز چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہاں تک کہ انہوں نے حویلی کے اصولوں کو، روایات کو بھی چیلنج کیا تھا۔ وہ اپنے بابا جان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے تھے کہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا، اسے اپنی بیوی بناؤں گا، چاہے مجھے اس کا کتنا بڑا خمیازہ کیوں نہ بھگتنا پڑے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ ان کو حویلی سے دربدر کر دیا گیا تھا، ان کو جائیداد سے بھی آہ کر دیا گیا تھا، مگر وہ بھی حد سے زیادہ خوددار تھے۔ وہ کسی کے قدموں میں نہیں گرے تھے، بلکہ سر اٹھا کر وہاں سے نکل گئے تھے۔ برسوں کے بعد جب انہیں اپنے بابا کی یاد ستانے لگی تو وہ ان سے معافی مانگنے کے لیے آئے، مگر دادا جان نے ان کی بات سننے سے انکار کر دیا تھا۔ تب انہوں نے اپنی سب سے پیاری اکلوتی بیٹی زرمینہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی حویلی گئے تھے۔ ان کو لگا تھا کہ جب ان کے بابا جان اپنی پوتی کو دیکھیں گے تو ان کا دل پگھل جائے گا، مگر یہ بھی ان کی غلط فہمی ثابت ہوئی تھی۔ سردار عادم خان نے موبائل پر اپنی دادی جان کا نمبر ڈائل کیا اور ان کو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی موت کے بارے میں بتایا۔ دادی جان کو لگا تھا کہ ساتوں آسمان ان کے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہیں۔ رشیدہ بیگم کو اپنے دل کی دھڑکنیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اتنا دکھ تو انہیں اپنے شوہر کی وفات پر نہیں ہوا تھا جتنا انہیں اپنے بیٹے کی موت نے توڑ دیا تھا۔ ان کا جنازہ حویلی سے اٹھایا گیا تھا۔ وہ زرمینہ کو لے کر بھی وہیں پر ہی آ گیا تھا، اپنے آبائی گھر میں۔ اب وہ اسے شرمندہ بھی تھا، کیونکہ زرمینہ اگر اس کی شکایت دادی جان کو لگا دیتی تو وہ کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ اس سب سے کیسے نکلے۔ کئی دنوں کے بعد زرمینہ کو ہوش آیا تو وہ اس کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا تھا۔ اگلی لمحے اس نے زرمینہ کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو خاموش کروانے کی کوشش کی۔ تم ایک دھوکے باز، بے ایمان انسان ہو۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میرے بابا کا علاج کرواؤ گے۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ تمہاری وجہ سے میرے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ وہ کافی دیر تک اس کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ میں نے تم سے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا، لیکن شاید ان کی زندگی ہی اتنی تھی۔ اسی وقت ہی کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز سے کھلا تھا اور دادی جان مضبوط قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی۔
اپنی پوتی کو دیکھ کر ان کا دل بے چین ہو گیا تھا۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر گھبرا گئی اور سہم کر پیچھے کی طرف ہٹی۔ نہ جانے وہ کون تھی۔ سردار آدم بھی تھوڑے سے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رشیدہ بیگم نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ میرے دلاور کی بچی، میرے دلاور کی نشانی۔ اس عورت کے منہ سے اپنے باپ کا نام سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ وہ عورت اس کے بابا کو کیسے جانتی تھی اور اس کے بابا کو اتنے پیار سے کیوں پکار رہی تھی؟ اس کے بابا نے تو ہمیشہ اس کو یہی کہا تھا کہ اس کے دادا دادی کا برسوں پہلے انتقال ہو گیا تھا اور اس کے نانا نانی بھی وفات پا چکے تھے۔ دور دور تک اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ اپنی زندگی میں اس نے ماں باپ کے رشتوں کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، اس کے ابا کے کچھ دوست تھے جو اکثر ہی اپنی فیملی کے ساتھ ان کے گھر میں آیا کرتے تھے، مگر وہ ان کے ساتھ بھی زیادہ اٹیچ نہیں تھے۔ رشیدہ بیگم نے اسے ساری حقیقت بتائی تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور بے یقینی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ نے میرے بابا کو تنہا چھوڑ دیا تھا؟ کیوں اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ نے ہمیں چھوڑا تھا تب ہمارے حالات کیسے تھے؟ آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ میری ماں کتنی بیماری میں رہی تھی؟ وہ موت کے منہ میں جا رہی تھی اور ہمیں اس بارے میں پتہ تھا، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میری ماں تو آپ کی بہو تھی نا، وہ آپ کے بیٹے کی بیوی تھی۔ آپ تو بہت امیر تھے نا۔ یہ حویلیاں، یہ نوکر چاکر، یہ جائیداد، اگر اس میں سے آپ تھوڑے سے پیسے میری ماں کے علاج کے لیے دے دیتے تو آج میری ماں زندہ ہوتی اور پھر میرا باپ بھی اس دنیا سے چل بسا اور میں آپ کے پوتے کی شرط کی بھینٹ چڑھ گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دادی جان نے کینہ دوز نظروں سے اپنے پوتے کی طرف دیکھا جو بے چینی سے ان سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ جس بات کا ڈر تھا وہ منظر عام پر آ گئی تھی۔ اس کی دھمکیوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ آخرکار اس لڑکی نے اپنا منہ کھول ہی دیا تھا۔ کس طرح کی شرط کی بات کر رہی ہو تم؟ دادی جان، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تم چپ کرو، مجھے اپنی بچی سے پوچھنا ہے۔ اس نے ایک ایک بات دادی جان کو کلیئر کر کے بتائی تھی۔ سردار آدم خان کا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، لیکن اندر ہی اندر اس نے پکا ارادہ کیا ہوا تھا کہ اس لڑکی سے بدلہ لے کر رہے گا۔ ایسا سبق سکھائے گا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جیسا بھی تھا، دادی اسے بہت پیار کرتی تھی اور وہ دادی کی نظروں میں گرنا نہیں چاہتا تھا۔ اور زرمینہ اپنا سارا غصہ باہر نکالنے کے بعد اب وہ دادی کی گود میں سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کیونکہ صرف وہی تھی جو اس کا درد بانٹ سکتی تھی۔ مجھے سردار آدم سے شدید نفرت ہے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ وہ انسان مجھے کتنا زہر لگتا ہے۔ مجھے اس انسان کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے اس سے طلاق چاہیے۔ آپ اس کو کہیں گے وہ مجھے طلاق دے دے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تو رشیدہ بیگم کے دل کو کچھ ہوا۔ میری جان، وہ دل کا برا نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اس کے بعد وہ کبھی بھی میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتے دادی جان۔ ٹھیک ہے، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کو تھپکا۔ رات کا وقت تھا، وہ اپنے کمرے میں لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا کی یاد اس کو ستا رہی تھی، لیکن اب اس کا غم کافی حد تک ہلکا بھی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ اپنوں میں واپس آ گئی تھی۔ دادی جان کو وہ معاف کر چکی تھی، کیونکہ جس طرح سے دادی جان اس کے سامنے رو رہی تھی تو اس کو اندازہ ہوا تھا کہ اصل غم تو دادی جان نے بھی اٹھایا تھا۔ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے خود سے دور کر کے تکلیف میں زندگی تو اس عورت نے گزاری تھی، جو اتنی بدقسمت تھی کہ اپنے بیٹے کے بارے میں سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی اسے مل نہیں پاتی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا ہو۔ بالکونی میں اسے کسی کے چھلانگ مارنے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ پر بیٹھی اور سہمی ہوئی نظروں سے بالکونی کے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ شروع سے وہ پہچان چکی تھی کہ آنے والی شخص یہ سردار آدم خان ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر کی طرف دوڑ لگاتی، سردار آدم نے اس کا بازو پکڑ کر اسے فوراً سے اپنی طرف کھینچا اور اس کو بیڈ کی طرف جھٹکا دیا۔
آپ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کروں گی۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ تمہارا شوہر اس وقت تمہارے کمرے میں ہے۔ تم یہ سب کو بتاؤ گی، رائٹ؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا غصے سے بولا تھا، میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ کانٹریکٹ میں لکھی ہوئی ساری باتیں تم نے ماننی ہے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم میری فیملی کو اس چیز میں انوالو نہیں کرو گے۔ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے، لیکن آپ نے مجھے اجازت دی تھی کہ اگر میں چاہوں تو میں اپنی فیملی کو بتا سکتی ہوں۔ شاید آپ نے یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ بات کسی کو بتانے کے قابل ہی نہیں ہے، لیکن آپ کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو آپ کی فیملی تھی وہی میری فیملی بن گئی ہے، اور میں نے آپ کی فیملی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ جو کچھ بتایا وہ میں نے اپنے خاندان کو بتایا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس وقت بے خوفی سے بول رہی تھی۔ اس کی ہمت پر وہ اش کر اٹھا تھا۔ یہ تو وہ ڈری سہمی لڑکی معلوم ہی نہیں ہو رہی تھی جو آفس میں اسے لون مانگنے کے لیے آئی تھی۔ یہ تو کوئی زخمی شیرنی تھی۔ ہمارا کانٹریکٹ ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے، وہ معنی انداز میں اس کو گھورتے ہوئے بولا تو وہ تیزی سے پیچھے کی طرف کھسکی تھی۔ اب اگر آپ نے میرے پاس آنے کی یا مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں آپ پر ہراسمنٹ کا کیس کر دوں گی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما اور اس لڑکی کو تھوڑی سی عقل دے۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا تھا۔ وہ مینڈک کی طرح اچھلتی ہوئی دور ہٹی تھی۔ کیا تمہیں ہر وقت کرنٹ لگتا رہتا ہے؟ کچھ نہیں کہہ رہا میں، چپ کر کے بیٹھو یہاں پر، وہ ضد ہوتے ہوئے بولا تھا۔ آپ مجھے کب طلاق دے رہے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، یہ سب کچھ کانٹریکٹ میں نہیں لکھا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کا وارث، ہاں تو ٹھیک ہے، پہلے میرا وارث پیدا کرو، پھر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ اس کے گال مارے شرم کے لال ہو گئے تھے۔ اس رات بھی اس کی یہی حالت تھی، لیکن اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے چہرے کے تاثرات ہی دیکھ پا رہا تھا۔ کیا تمہیں کسی سے محبت ہوئی ہے؟ اس کی بات سن کر اس نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ اسی وقت ہی سردار عادم خان کو لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے کر زور سے دبوچا ہو۔ کس سے محبت ہوئی آپ کو؟ اسے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو میری پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں تمہارا شوہر ہوں، آپ میرے شوہر نہیں ہیں۔ آپ صرف ایک سودے باز ہیں۔ اسے ہاتھ لگانے کے لیے اس کی طرف بڑھا ہی تھا، مگر اس کی آنکھوں میں پھیلتا ہوا خوف دیکھ کر تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹا۔ نہ جانے کیوں اب وہ اس لڑکی کی فکر کرنے لگا تھا۔ اگر دوبارہ داجی جان کو میری شکایت لگائی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں۔ ڈر تو آپ رہے ہیں جو سیدھے راستے سے جانے کی ہمت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اسے واپس اسی راستے سے جاتا ہوا دیکھ کر وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولی تھی، مگر وہ اس کو گھورتا ہوا وہیں سے نیچے اتر گیا تھا۔ سردار آدم کے کمرے سے نکلنے کے بعد اسے صرف اپنی دھڑکنوں کی ہوئی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے جب وہ معصومیت سے بولی، دادی جان مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کو بتانا، آپ کے علم میں لانا اہم ہے۔ بولو میری بچی، کیا بات کرنی ہے؟ انہوں نے اس کے گالوں کو پیار سے کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ دادی جان رات کے وقت یہ زبردستی میرے کمرے میں گھس آئے تھے۔ وہ جو اطمینان سے کھانا کھانے میں مصروف تھا، اسے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اس موقع پر اس کا بھانڈا پھوڑے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا۔ آج سے پہلے وہ کبھی بھی کسی کے سامنے اس قدر شرمندہ نہیں ہوا تھا جتنی شرمندگی اسے دادی جان کے سامنے ہو رہی تھی۔ اور آپ کو پتہ کہ یہ بالکنی والے راستے سے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے ڈرا دیا تھا اور مجھے دھمکی دے رہے تھے کہ اگر میں نے آپ کو دوبارہ کچھ بتایا تو یہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ اس نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی معصومیت سے کہا تھا، یا میرے اللہ، مجھے صرف اتنا صبر دے کہ میں اپنے آپ پر قابو رکھ سکوں، کیونکہ جس دن میرا کنٹرول ختم ہو گیا اس دن یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی۔ دیکھا دادی جان، ابھی بھی کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے دوبارہ سے وکٹم پلے کیا تھا۔ سردار عادم خان، مجھے آپ سے کم از کم یہ امید نہیں تھی۔ اس کا پورا نام پکارتے ہوئے
دادی جان نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ آخر اس معصوم بچی کو ڈرا کر تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اور کوئی تو ڈرتا نہیں ہے اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے، مجھے ڈرانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تھی، مگر اس بار جب اس نے عادم خان کی آنکھوں میں دیکھا تو گڑبڑاتے ہوئے خاموش ہو گئی اور اپنے خانے کی طرف جھک گئی تھی۔ شاید دادی جان، میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ عورت میرے نکاح میں ہے، یہ میری بیوی ہے اور میں اس پر پورا حق رکھتا ہوں۔ اگر آپ مجھے اس طرح سے اپنا حق وصول کرنے سے روکیں گے تو مجھے اسی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑیں گے۔ اگر وہ بے شرم تھی تو وہ اسے 2 ہاتھ آگے تھا۔ دادی جان تو ان دونوں میں بری طرح سے پھنس کر رہ گئی تھی۔ یہ کانٹریکٹ میرج تھی۔ اگر کانٹریکٹ میرج ہوتی تو میں کبھی تم سے نکاح نہ کرتا، بے وقوف عورت۔ اور دادی جان، آپ پلیز میری بیوی کا سامان میرے کمرے میں شفٹ کر دیں تاکہ دوبارہ اس کے کمرے میں جانے کے لیے مجھے دیوار نہ پھلانگنی پڑے اور نہ ہی مجھے بالکنی کے راستے کا استعمال کرنا پڑے۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہ اس کی عزت افزائی کر پائے گی، خود بری طرح سے پھنس گئی تھی۔ دادی جان نے اس کو دیکھ کر کندھے چکا دیے تھے۔ میں اس انسان کے کمرے میں نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ جب وہ شام کے وقت باہر نکلی تو اس کو پتہ چلا کہ محترم نے اس کے سارے ڈائجسٹ جلا دیے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کتابوں کے ساتھ ایسا سلوک کون کرتا ہے؟ وہ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنے کانوں میں انگلی دی۔ مجھے اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے عورتیں پسند نہیں ہیں، میں اتنی ہی آواز میں بات کرتی ہوں، اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ او ہیلو محترمہ، یہ میرا گھر ہے۔ او ہیلو محترم، یہ میری دادی جان کا گھر ہے، اور ابھی تک یہ گھر آپ کے نام نہیں لگا، ابھی تک یہ دادی جان کے نام ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ نے زیادہ ہواؤں میں اڑنے کی کوشش کی تو وہ یہ حویلی بھی میرے نام لگا دیں گی۔ اسے اپنے بال ہوا میں جھٹکتے ہوئے کہا تھا۔ اسے آدم خان کو غصہ دلاتے ہوئے بہت مزہ آتا تھا، لیکن جب رات کے وقت وہ اپنے کمرے میں جاتی تھی تو ایک بار پھر اسے بابا کی یاد آنے لگتی تھی۔ دن میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے وہ جان بوجھ کر ان سے پنگے لیتی تھی۔ مجھے پتا کہ آپ نے میری کتابوں کو کیوں جلایا ہے، وہ کہنے لگا۔ وہ سارے فضول کے ڈائجسٹ تھے جن کو پڑھ کر تمہارا دماغ خراب ہو رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں مزید خناس بھرے۔ پہلے بھی تمہارا دماغ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا ہے۔ آپ کو میری اتنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو میری ذات میں دلچسپی ہونے لگی ہے؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو عورت ذات پر اعتبار ہی نہیں ہے، اور اب؟ محترمہ، مجھے ابھی بھی عورت ذات پر اعتبار نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے کبھی عورت کی ذات سے دلچسپی ہو سکتی ہے۔ اس رات جو کچھ بھی ہوا، ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ اس کے گال شرم کے مارے دہکنے لگے تھے۔ چپ کر جائیں، اس رات کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اس نے اپنا سر زور زور سے جھٹکتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ شدت غم کے مارے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی، اس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ دیکھو، میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی۔ تبھی وہ بات کاٹتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ آپ کو پہلے جس سے محبت ہوئی تھی اس نے آپ کو دھوکہ دے دیا تھا، اور اسی وجہ سے آپ دوبارہ کسی سے محبت نہیں کر سکتے ہیں۔ خیر، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو کچھ بھی ہوا تھا میری مرضی کے مطابق ہوا تھا، اس لیے میرا کوئی حق نہیں بنتا کہ میں آپ کو بلا وجہ باتیں سناؤں۔ آپ سے بھی میں یہی امید رکھوں گی کہ آپ میرے معاملات سے دور رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ وہ ایک بار پھر سے اسی صوفے پر ہی گر گیا تھا۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اسے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی، اسے بحث کرنا تو بہت ہی دور، اور یہ لڑکی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو باتیں سنا کر چلی جاتی تھی۔ وہ بس دیکھتا رہ جاتا تھا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کو اپنا سر گول گول گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کے کمرے کی ساری سیٹنگ چینج ہو گئی تھی۔ یہی ایک چیز تھی جو اس کو بہت زیادہ ایپریٹیٹ کرتی تھی۔ وہ حلق کے بل دہاڑا وہ ڈیرے پر گیا تھا، اور پیچھے یہ ساری کارروائی کی گئی تھی۔ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟
اس نے گراتے ہوئے سوال کیا تھا۔ یہ سب تو چھوٹی بیگم صاحبہ نے کیا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا؟ صاحب جی میں نے منع کیا تھا مگر وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں نے کمرے کی سیٹنگ چینج نہ کی تو وہ دادی جان سے کہہ کر مجھے اس حویلی سے باہر نکلوا دیں گی۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم اس کی دھمکیوں میں آ گئے، تم اس چھوٹی سی لڑکی سے ڈر گئے۔ صاحب جی وہ دکھنے میں چھوٹی ہیں لیکن ان کا دماغ بہت تیز ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں پھیلاتے ہوئے پورا سرار انداز میں جیسے اسے کوئی بہت بڑی خبر دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ صرف سمجھتا تھا کہ اس کا دماغ بزنس میں چلتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک شرارتی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے کمرے میں جا کر دروازہ بجایا تو وہ دروازہ اندر سے لاک تھا۔ بالکنی کی طرف سے جانے لگا تو وہ دروازہ بھی لاک تھا۔ وہ غصے سے اپنا سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ اسی رات دادی جان نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا۔ تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح ساری دنیا کے سامنے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دادی جان مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی اس لڑکی کو وہ محبت دے پاؤں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ وہ جو کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی، اندر سے آنے والی باتوں کو سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ جس طرح سے نارمل انداز میں وہ اس سے پیش آتا تھا، وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید ان میں چیزیں نارمل ہونے لگیں۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا، اور پہلی رات جب وہ اس کے قریب آیا تھا تب اس نے شدت سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرا بنا کر رکھنا، اس کو میرے لیے آزمائش نہ بنانا بلکہ اس کو میرے لیے سکون کا احساس بنانا۔ اور ابھی وہ اسے شادی کرنے سے ہی انکار کر رہا تھا، وہ وہیں سے ہی الٹے قدموں واپس پلٹ گئی تھی۔ اسے ایک پل میں بھی اپنا آپ بھاری لگا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے روانی سے جاری تھے۔ مگر دادی جان میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں۔ اس نے مزید کہا، وہ مجھے اپنے دل کے بے حد قریب لگنے لگی ہے۔ میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں اور ڈرتا بھی ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے دھوکہ دے دے، مگر پھر نہ جانے کیوں مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت معصوم ہے، وہ دھوکے اور فریب کے نام سے بھی واقف نہیں، وہ کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑے گی۔ اور جس طرح کی اس نے زندگی گزاری ہے، مجھے اپنا فیصلہ بتاؤ۔ ابھی میں تم سے پوچھ رہی ہوں، دو ٹوک انداز میں مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ دادی جان نے اسے سختی کرتے ہوئے سوال کیا تھا۔ میں اس کو ساری دنیا کے سامنے اپنانا چاہتا ہوں، اس کو اپنا نام دینا چاہتا ہوں، اس کے وجود پر میری محبت کی مہر لگ چکی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اور دادی اس کی بات سن کر کافی حد تک مطمئن ہو گئی تھی اور خوش بھی تھی۔ دادی جان نے اگلی صبح زرمینہ سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا، مجھے اس آدمی سے طلاق چاہیے۔ اسے لگ رہا تھا کہ دادی جان نے اس کو مجبور کیا ہے، اسی وجہ سے وہ راضی ہو گیا ہے۔ رات کے وقت بھی اس نے ادھوری بات سنی تھی، اب وہ اسے کھنچی کھنچی رہنے لگی تھی۔ نہ تو پہلے کی طرح اس سے شرارتیں کرتی تھی اور نہ ہی اس سے بات کرتی تھی، وہ اس کو دیکھ کر اپنا راستہ تبدیل کر دیتی تھی۔ اس نے دوبارہ آفس جانا شروع کر دیا تھا، مگر وہاں پر بھی وہ اس کے ساتھ انٹریکشن بہت کم رکھتی تھی۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ آدم خان کی کزن ہے، اسی وجہ سے اب سب لوگ اس کی عزت کرنے لگے تھے۔ وہ پہلے کی طرح نقاب بھی کرتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے کیبن میں بیٹھی ہوئی تھی جب آدم خان کا دوست شہریار خان اس کے کیبن میں داخل ہوا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر کسی معاملے پر بات کر رہے تھے۔ جب یہ سب کچھ آدم خان نے دیکھا تو اس کو جیلسی ہونے لگی تھی، اس کے تن بدن پر آگ لگ گئی تھی۔ اگلی لمحے وہ اس کے کیبن میں گیا۔ شہریار اس کو دیکھ کر فوراً ہی وہاں سے رفو چکر ہو گیا تھا۔ دوبارہ میں تمہیں اس انسان کے ساتھ ہنستا ہوا نہ دیکھوں، یہ انسان مجھے ایک آنکھ بھی نبھاتا ہے۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ پر پابندیاں لگانے والے؟ اس نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اپنی آواز نیچی رکھو۔ وہ اس کی طرف بڑھتا اس کا بازو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ چھوڑے مجھے۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی تو اگلے ہی لمحے اس کا پارا بھی ہائی ہو گیا تھا۔ اس کو لے کر آفس سے باہر نکل آیا اور اپنی گاڑی میں دھکیلتے ہوئے فارم ہاؤس لے گیا۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی؟ میری ہمت کو مت للکارو، تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔
وہ دو ٹوک انداز میں بولتا ہوا اس کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ آپ پہلے مجھے آفرز دیتے ہیں، پھر جب میں وہ آفرز ایکسیپٹ کر لیتی ہوں تو پھر مجھ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مجھے اہمیت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مجھے ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ میں آپ سے رکو پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں کب ریجیکٹ کیا؟ اس نے روتے ہوئے اسے رات کا حال بتایا تو وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گھرا کر بیٹھ گیا۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، اگر تم نے چھپ کر باتیں سننی تھی تو پوری سنتی۔ میں نے تو دادی جان سے کہا تھا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے خود سنا تھا۔ ہاں سنا ہوگا، پوری بات سنتی نا۔ آپ وہ روئے جا رہی تھی۔ میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تم سے بے تحاشا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اور ماضی کی محبت، اس کا کیا؟ میں اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں اس کے منہ سے محبت کا اظہار سن کر اسے انجانی سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تو ایک نادانی تھی، بچپنا تھا، اس کو میں کب کا اپنے سر سے اتار چکا ہوں، اور غلطی میری تھی۔ میں نے غلط عورت کا انتخاب کیا تھا۔ اب جب مجھے ایک با کردار اور پاکیزہ بیوی مل رہی ہے تو میں کیسے اس کو دھتکار سکتا ہوں؟ آپ کبھی مجھے دھوکہ تو نہیں دیں گے نا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکلنے لگی تھی کہ آدم خان نے اس کو دوبارہ سے اپنی جانب کھینچ لیا۔ اس کی ہنسی کی آواز فارم ہاؤس میں گونجنے لگی۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیتا اس پر محبتوں کی بارش کرنے لگا۔ اچانک زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ زرمینا خود کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی تھی۔ وہ واپس حویلی آئے تو آدم خان سیدھا دادی جان کے کمرے میں آیا۔ دادی جان یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ زرمینا نے اس رشتے کو قبول کر لیا ہے۔ دادی جان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ چیئر پر بیٹھی تسبیح کے دانے گن رہی تھی اور ان کے لبوں پر شکر کے کلمات جاری تھے۔ برسوں بعد انہوں نے اپنے پوتے سردار آدم کو یوں مطمئن اور راضی دیکھا تھا۔ زرمینا کا فیصلہ بھی ان کے دل کو بھا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دل سے قبول کیا ہے، اور یہ لمحہ دادی جان کے لیے گویا دعاؤں کی قبولیت کا ثبوت تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلکنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ خاندان کے بڑے فیصلے ہمیشہ مضبوطی سے کرنے پڑتے ہیں، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا کہ زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے سب کو بلا کر اعلان کیا کہ 2 دن کے اندر اندر زرمینا اور سردار آدم کا نکاح ہوگا، اور یہ نکاح خاندان کے تمام افراد کے سامنے انجام پائے گا۔ یہ سن کر سب کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حویلی کے نوکر چاکر بھی خوش تھے۔ اگلے دن ہی گھر میں ہلچل شروع ہو گئی۔ عورتیں بورچی کھانے میں مصروف ہو گئیں، کہیں حلوہ تیار ہو رہا تھا، ہر طرف میٹھے پکوان کی خوشبو تھی۔ تبھی زرمینا کہنے لگی، دادی جان مجھے میٹھا تو اتنا پسند ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں میرا بچہ تم بتاؤ تم نے کیا کھانا ہے؟ وہ کہنے لگی، دادی جان میں نے تو بریانی کھانی ہے۔ تبھی فوراً سے اس کے لیے بریانی بننے لگی۔ آدم خان بھی بہت خوش تھا۔ جب اس نے زرمینا کو خوش دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی، اور پھر اسی شام دادی جان تو کہیں جا نہیں سکتی تھی کیونکہ ان کے گھٹنوں میں درد ہوتا تھا، اس لیے انہوں نے اسی شام ایک بہت اچھے بوتیک سے بہت سارے ڈریسز منگوا لیے تھے، کیونکہ زرمینا نے بھی خود سے شاپنگ کرنے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ اسے تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ اس نے غربت میں زندگی گزاری تھی اور ایک معمولی شاپنگ مال سے چیزیں خریدنے کی عادت تھی۔ اکیلی وہ کہاں جا سکتی تھی، اور دادی جان اسے خاندان کی کسی عورت کے ساتھ اسے بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ کیوں نہ وہ سب کچھ گھر پر ہی منگوا کر زرمینا سے پسند کروا لے، بعد میں آدم خان کے ساتھ جا کر خود ہی شاپنگ کر لیا کرے گی۔ اسی شام بہت سارے برانڈ کے کپڑے، جوتے، یہاں تک کہ زیورات بھی گھر پر موجود تھے۔ حویلی میں خوب چہل پہل ہو رہی تھی۔ زرمینا نے اپنی پسند کا عروسی جوڑا لیا تھا۔ سردار آدم بھی خوش تھا۔
اس نے دادی جان کے ہاتھ چوم کر کہا، یہ سب آپ کی برکت سے ہے۔ دادی جان نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا جب فیصلے خلوص سے کیا جائے تو اللہ برکت ڈالتا ہے۔ نکاح کے دن صبح ہی گھر میں چراغاں کر دیا گیا۔ رنگ برنگی بتیاں صحن اور دیواروں پر لٹکا دی گئی۔ خوشبو کے لیے عود اور بخور جلائے گئے۔ قریبی رشتہ دار صبح ہی سے آنے لگے۔ سب کو دادی جان نے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا جو برسوں سے خاندان کے دینی امور دیکھتے تھے۔ انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت سے نکاح کی تقریب کا آغاز کیا۔ تلاوت کے بعد دعا کی گئی جس میں سب نے ہاتھ اٹھا کر آمین کہا۔ پھر ایجاب و قبول کی کارروائی ہوئی۔ خاندان کے سب لوگ آئے تھے۔ سب لوگ زرمینہ کی تعریف کر رہے تھے۔ نکاح مکمل ہوا تو سب نے مبارکباد دی۔ دادی جان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور کہا، یا اللہ ان دونوں کے نصیبوں میں برکت ڈال، ان کے درمیان محبت اور سکون قائم فرما۔ اس کے بعد مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ بڑے دیگچے کھل گئے، خوشبو صحن میں پھیل گئی۔ لوگ دسترخوان پر بیٹھے، کھانا سب کو پسند آیا۔ زرمینہ کو آدم خان کے کمرے میں بٹھایا گیا۔ وہ کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے کی سیٹنگ ویسے ہی تھی جیسی اس نے کروائی تھی۔ تبھی دادی جان کمرے میں آئی اور ساتھ ان کا پوتا بھی تھا۔ دادی نے زرمینہ کا ماتھا چومتے ہوئے اسے ڈھیر ساری دعائیں دی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے نیا فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو تو کوئی خوشی نہ دے سکی لیکن اس کی بیٹی کو وہ دنیا کی ہر خوشی دیں گے۔ پھر وہ اپنے پوتے اور پوتی کو بہت ساری دعائیں دیتے ہوئے کمرے سے چلے گئی تھی۔ تبھی آدم خان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ زرمینہ کے گال سرخ ہو رہے تھے جبکہ آدم خان اسے شوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری بیوی تو ایسا شرما رہی ہے جیسے پہلی بار میرے پاس آئی ہے۔ زرمینہ کی نظر مزید جھک گئی تھی۔ یہ لمحے دونوں کے لیے بہت خوشی کے تھے۔ زرمینہ کو اپنا من پسند شخص ملا تھا۔ شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے مگر یوں لگتا تھا جیسے برسوں کی خوشیاں ایک دم سے اس گھر میں اتر آئی ہوں۔ زرمینہ اور سردار آدم کا رشتہ محبت اور اعتماد سے مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ دادی جان دن رات اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ ان کے پوتے کا گھر بس گیا۔ پھر اچانک ایک دن ایک خبر نے سب کو اور بھی زیادہ خوش کر دیا۔ زرمینہ کی حالت نے اشارہ دیا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ پہلے تو سب کو یقین نہ آیا لیکن جب ڈاکٹر نے تصدیق کی تو پورا خاندان اللہ کا شکر بجا لانے لگا۔ یہ خبر جب سردار آدم تک پہنچی تو وہ جیسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی پا گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جو کبھی مانت نہ پڑی۔ وہ بار بار دادی جان کے قدموں کو چھو کر کہتا، یہ سب آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ دادی جان کے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں نے تمہارے لیے ہمیشہ یہی دعا مانگی کہ تم خوش رہو اور تمہیں سکون ملے۔ آج اللہ نے میری دعا سن لی۔ زرمینہ بھی خوش تھی اور شرارت سے سردار آدم سے کہہ رہی تھی کہ اب کیا خیال ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے وارث آ جانے کے بعد چھوڑ دیں گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسا تھا اور زرمینہ کو اپنی طرف کھینچ کر اسے بازوؤں میں بھرتا کہنے لگا، اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زرمینہ بھی کھلکھلا کر ہنستی تھی۔ گھر میں ماحول بدل گیا۔ دادی جان نے کام والے کو پکا زرمینہ کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہ زرمینہ کا خیال رکھنے لگے۔ زرمینہ کے لیے کھانے پینے کا خاص انتظام کیا جاتا تھا۔ دادی جان نے خود اس کے لیے پرہیز اور غذاؤں کی فہرست بنائی۔ وہ کہتی تھی کہ یہ آنے والا بچہ صرف سردار اور زرمینہ کا نہیں بلکہ پورے خاندان کی رونق ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ہر دن خوشیوں سے بھرا ہوتا۔ سردار آدم اب پہلے سے بھی زیادہ ذمہ دار ہو گیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو کبھی تنہا نہ چھوڑتا۔ اس کے آرام، دوا، کھانے پینے سب کا خیال رکھتا۔ وہ رات کو اکثر دادی جان کے پاس بیٹھ کر کہتا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی میری زندگی اتنی بدل جائے گی۔ دادی جان مسکرا کر جواب دیتی، یہ اللہ کا کرم ہے، بس ہمیشہ اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ مہینوں کے بعد جب وقت آیا اور زرمینہ نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا
تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ زرمینہ کی آنکھوں میں بھی سکون تھا۔ اس نے سردار کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہماری محبت کا پہلا تحفہ ہے۔ سردار نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میری دنیا اب مکمل ہو گئی ہے۔ دادی جان نے دونوں کو دعا دی۔ انہوں نے بچے کو گود میں لیا، اس کی پیشانی چومی اور کہا، یہ ہمارے خاندان کی روشنی ہے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوگی۔ اب مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ پوری حویلی میں چراغاں ہوا۔ سب رشتہ دار مبارکباد دینے آئے تھے۔ برسوں بعد حویلی میں رونق تھی۔ ناظرین، کیسا لگا آج کا آپ کو یہ ناول؟ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے کیجیے۔ شکریہ۔